اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کیا آپ پتنگ اڑانا چاہتے ہیں؟ ذرا رکیے، پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر اور تاریخی جائزہ سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد خود اپنے دل کے آئینے میں جھانکیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو پتنگ اڑانی چاہیے اور پسند بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ پاکیزہ دین دیا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ شریعت مطہرہ انسان کو تفریح سے ہرگز نہیں روکتی، تفریح کی اجازت دیتی ہے، لیکن شریعت تفریح کی اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دیتی ہے۔ یہ تفریح ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل اندھا دھند بناتا چلا جائے، صرف یہ سوچ کے کہ مجھے تفریح کرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے تفریح کی اجازت دی، کھیلنے کی بھی اجازت دی، لیکن کچھ حدود کے اندر رہتے ہوئے، کچھ قیودات کے ساتھ رہتے ہوئے۔ مثلا ہر وہ کھیل جس کا کوئی جسمانی فائدہ ہے، انسان کو کوئی جسمانی طور پہ اس سے فائدہ حاصل ہو، آپ کا جسم فریش ہو جائے، آپ کی ہیلتھ بہتر ہو، آپ کو کوئی بھی ہیلتھ بینیفٹ اس جسم کو حاصل ہو رہا ہے اس کھیل کے ساتھ، وہ کھیل جائز ہوتا ہے عمومی حالات کے اندر، جبکہ مقصد اس فٹنس کو گین کرنا ہو۔ اسی طرح سے وہ کھیل کہ جن سے کوئی شریعت کا فائدہ مقصود ہو یا وہ مقاصد کا حصول ہو، ان چیزوں کا فائدہ ہو جو کہ شریعت نے پس منظر رکھی ہیں، شریعت نے تجویز کی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ تیر اندازی، اس میں انگنت فوائد ہیں، انسان کا فوکس بہتر ہوتا ہے، انسان ٹارگٹ گین کرنا سیکھتا ہے، کس طرح سے اس نے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، کس طرح سے اس نے اپنے اس ٹارگٹ کو جو اس نے سیٹ کیا ہے، کیسے وہ پلان کرتا ہے، کیسے وہ اپنی نشست کو سیٹ کرتا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ تو یہ وہ تیر اندازی یا تیراکی، یہ وہ کھیل ہیں کہ جن کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے وہ کھیل کہ جن کے اندر شریعت نے ہمیں ایک پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو ان کو کھیلنا بالکل درست ہے، یا جس کا کوئی جسمانی فائدہ ہے وہ بھی کھیلنا درست ہے۔ لیکن وہ کھیل کہ جن کا نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ ان کا کوئی دینی فائدہ ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے انسان کو، بلکہ وہ کھیل ایسے ہوں کہ ان کے کھیلنے میں کئی خرابیاں لازم آ رہی ہوں، کئی مفاسد کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو ان کھیلوں کا کھیلنا درست نہیں ہوتا۔ بسنت اور پتنگ اڑانا یہ دو مختلف چیزیں، لیکن ان دو چیزوں کے مختلف ہونے کے باوجود بھی کیا ان کا تاریخی پس منظر جو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے مل رہا ہے، میں آج کی اس نشست کے اندر پوری کوشش کروں گا کہ میکسیمم جتنے بھی ریفرنسز ہسٹری کے میں کوٹ کر سکوں، اور صرف اور صرف ان عبارات کو، ان لائنز کو میں پڑھ کے ریڈ کروں گا کہ جس سے آپ کو ایک نالج حاصل ہو جائے، اور آپ میں سے ہر ایک ان ریفرنسز کو کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اور ان ریفرنسز کو کاؤنٹر چیک کر کے آپ خود بھی ان کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری اس ڈسکرپشن کے اندر آپ کو اس ٹاپک کے اوپر ایک بہت ڈیٹیلڈ فتویٰ ہے جو بندہ نے جاری کیا ہے، آپ اس ڈیٹیلڈ فتوے کے ڈسکرپشن میں بھی جا کے آپ لنک سے وہ فتویٰ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پتنگ کی جو ہسٹری ہے، کائٹ کی جو ہسٹری ہے، وہ 3000 ایئرس اولڈ ہے۔
3000 سال پہلے پتنگ نما چیزیں انسان اڑایا کرتا تھا، لیکن ان کا اڑانے کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا؟ ایک تو انسان کے اندر اڑنے کی خواہش تھی، اس خواہش کا ایک وہ حصہ بھی تھا، اس کے لیے بھی اس کو ایک ایجاد کیا گیا، اور بھی بہت سارے فوجی مقاصد کے لیے، تجرباتی مقاصد کے لیے. مثلاً بینجامن فرینکلن، ماضی اگر ہم آج سے 100-200 سال پیچھے جائیں تو بینجامن فرینکلن نے ہوا میں بجلی کے ذرات کا تناسب ناپنے کے لیے اس قسم کا ایک انسٹرومنٹ جو کائٹ کی شیپ کا تھا، اس کو ہوا میں اڑانے کا اس کا مقصد یہ تھا. اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے اندر بہت زیادہ اس کا ایک استعمال ہوا، اور یہ جو استعمال ہوا اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا ریفرنس اس استعمال کا وہ ہے فنک اینڈ ویگنل نیو انسائکلوپیڈیا، والیوم نمبر 15، پیج نمبر 271. تو یہ انسائکلوپیڈیا مور دین 25 والیوم سے پبلش ہوا ہے، اور اس کے اندر اس کا یہ ریفرنس ہے کہ اس کو کائٹ کو مختلف سائنسی تجربات کے لیے، مختلف جنگی مقاصد کے لیے ایک استعمال کیا جاتا رہا. اسی طرح سے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر بھی اگر آپ کائٹ کی ہسٹری کو جا کے چیک کریں تو کائٹ کی ہسٹری بہت پرانی ہے. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کائٹ کی اگر ہسٹری پرانی بھی ہو؟ مثلا دیکھیں، بہت زمانہ قدیم کے اندر ایک کھیل تھا جس کے لیے عربی میں اس کو نرد شیر کہا جاتا تھا، اگرچہ فارسی سے لفظ ٹرانسفر ہوا ہوا عربی میں، لائن بیک گیمن، یہ اس کھیل کا نام ہے. 3000 سال پرانا کھیل ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا، اور احادیث مبارکہ میں اس کھیل کے بارے میں بہت ممانعت ملتی ہے ہمیں. تو کسی کھیل کا جو وجود ہے انسان کی تاریخ میں کوئی الگ میٹر ہے، اور شریعت کی نگاہ میں اس کھیل کا حکم ایک الگ بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کھیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی جسمانی منفعت ہو، کوئی فائدہ ہو، لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ شریعت کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ لازم آ رہی ہو. مثلاً نمازوں کا اوقات ضائع ہو جانا، نمازیں ضائع ہو جانا، گانا بجانا، جوا یا اس قسم کی دیگر بے تحاشا خرابی اگر لازم آ رہی ہوں تو اس کی وجہ سے وہ کھیل درست نہیں ہوتا. ہمارے پتنگ اور بسنت کے ساتھ 3-4 پس منظر ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا اس کے اندر وہ قباحتیں جو اس کھیل میں پائی جاتی ہیں. تھوڑا سا میں پوائنٹ وائز آتا ہوں. آپ کو شاید جان کے یہ تعجب ہو کہ جو اس وقت بسنت فیسٹیول منایا جاتا ہے یہ بیسیکلی 2 فیسٹیولز کا کمبینیشن ہے. یہ 2 فیسٹیولز کون سے تھے؟ 2 ہندو فیسٹیول ہیں. پہلے فیسٹیول کا نام ہے مکر سنکرانتی. مکر سنکرانتی کا جو فیسٹیول ہے یہ ہندوؤں کا ایک مقدس فیسٹیول ہے جس کو ہندو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس فیسٹیول کے ساتھ ان کے بہت سارے عقائد وابستہ ہے. میں بھی ریفرنسز پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اور اس فیسٹیول کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 15 جنوری کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، 15 جنوری سے لے کر مڈ آف فیبری تک یہ ان کے ہاں یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے. اور اس فیسٹیول میں کیا جاتا ہے؟ اس فیسٹیول میں بیسیکلی ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ سورج کو دیوتا سمجھ کے، چونکہ ایک موسم کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، سردی ختم ہو کے بہار کی طرف جاری ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ سورج کو ایک خشک کرنے کے لیے ان کے ہاں یہ ٹریڈیشن سٹارٹ ہوئی تھی کہ پتنگ کے ذریعے سے سورج کو خشک کرنا. اور ان کے ہاں اس اعتقاد کا اتنا بڑا دخل ہے کہ وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ جتنی پتنگ اوپر جائے گی اتنا نعوذ باللہ ہمیں سورج کا قرب حاصل ہوگا. اور اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی اعتقاد ہے کہ جتنی پتنگ اوپر جائے گی اتنا بقول ان کے، یعنی ان کے اس
باطل عقیدے کے مطابق کہ جو ہمارے فوت شدہ ہیں ان کی روحوں کو اوپر جانے میں آسانی ہوگی. اب اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اتنی بڑی بات میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. اس کے ریفرنسز بہت سارے ہیں. میں سردست صرف 2 ریفرنسز جو کہ اہم ہیں، 3 بلکہ، وہ میں کوٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ریفرنس ہے timesofindia.com. دوسرا ریفرنس ہے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا. پہلا ریفرنس timesofindia.com میں آپ ذرا دیکھیے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے اس میسیج ٹی وی کے ڈسکرپشن میں، اس لائیو نشریات کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا، جس سے آپ اس فتوے کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. timesofindia.com کے اندر مکر سنکرانتی کے بارے سے لکھا ہوا ہے کہ مکر سنکرانتی a vibrant and joyous festival celebrated across India marks the transition of the sun. اب وہ ایک تو شروع میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پوری انڈیا میں منایا جاتا ہے، جو کہ سورج کے جو اس کا سفر ہے، جو بیسیکلی سورج کا تو نہیں ہے، بیسیکلی ارتھ ریوالو کر رہی ہوتی ہے سورج کے گرد اور ارتھ ٹرن کرتی ہے. تو اس کی طرف، اس ٹرانزیشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس کے بعد آگے تھوڑا سا انہوں نے اس کا ایک تعارف پیش کیا کہ کہاں کہاں منایا جاتا ہے. پھر آگے جو اصل جو میں نے بھی آپ کو کوٹ کی بات آپ سنیے گا کہ یہ کائٹس اس میں کیوں اڑاتے ہیں اس مکر سنکرانتی کے اندر. ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ another reason for flying kites on مکر سنکرانتی is related to the Hindu religion and mythology. کہ ان پتنگوں کے اڑانے کی جو وجہ ہے مکر سنکرانتی کے اندر، اس کا تعلق ہندو مذہب سے اور ہندو میتھولوجی سے ہے. مکر سنکرانتی is dedicated to the worship of Surya, the sun god. وہ لکھتا ہے کہ یہ جو مکر سنکرانتی ہے اس کا تعلق خاص نعوذ باللہ سورج دیوتا کی پرستش سے ہے. who is considered to be the source of life and energy. Flying kites is a way of expressing gratitude and devotion to the sun god. وہ لکھ رہا ہے کہ جو ہم پتنگ اڑاتے ہیں ہم سورج کو ایک اخراج تحسین پیش کرتے ہیں، سورج کو ایک تعظیم پیش کرنے کے نعوذ باللہ کرتے ہیں. And also symbolizes the ascent of the sun and the end of the winter solstice. Some people also believe that the flying kites helps the soul of the deceased to reach heaven. کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اس سے جو ان کے فوت شدگان ہیں وہ ہیون میں جا سکتے ہیں اس پتنگ اڑانے سے، کیونکہ وہ سورج دیوتا کی نعوذ باللہ ایک خوش کرے نا اس کو، نعوذ باللہ. As the kites are seen as a medium of communication between the earth and the sky. Makar Sankranti was also known as the Uttarayan, marks the northward movement of the sun, signifying the end of the winter and the onset of longer days. پھر اس کے بعد اس نے یہ ریزن کو بھی لکھی کہ the association of kite flying with Makar Sankranti is deeply rooted. کہہ رہا ہے کہ پتنگ اڑانے کا جو تصور ہے مکر سنکرانتی کے موقع کے اوپر، یہ گہری جڑیں ہیں اس کی. ان دا بلیف، اس اعتقاد کے ساتھ، that the higher the kite soars، جتنی اونچی پتنگ جائے گی، the closer get to the divine, capturing the essence of the festival's spiritual significance. وہ جتنا اونچا اڑے گی اتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا نعوذ باللہ سورج دیوتا کا، نعوذ باللہ من ذالک. اگلا ریفرنس کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو timesofindia.com کا دیا. اگلا ریفرنس ہے ہندوستان ٹائمز.com کا. ہندوستان ٹائمز.com کے اندر بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ یہ مکر سنکرانتی مڈ آف جنوری کے بعد اس کو منایا جاتا ہے، اور فلائنگ کائٹس اور مکر سنکرانتی از اے ٹریڈیشنل activity in many Indian states, especially in Gujarat, Maharashtra, and Uttar Pradesh. It is a beloved tradition that combines cultural significance, social bonding, and mythological importance. اسی طرح سے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر بھی
ہمیں اس کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے اسی مکر سنکرانتی کا جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے، کہ یہ مکر سنکرانتی کا ایونٹ منایا جاتا ہے، اور اس کے اندر اسی طرح سے یہ لوگ اس کا تعلق ورشپ سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر ذکر ہوا ہے کہ بیکاز دا فیسٹیول از بیسڈ آن دا سولر کیلنڈر اٹ فالز آن دا سیم ڈے ایچ ایئر ان لائک ادر ہندو ہالیڈیز دیٹ آر ٹیپیکلی بیسڈ آن دا لونی سولر کیلنڈر. مکر سنکرانتی واز اوریجنلی اے ونٹر سولسٹائز ہالیڈے. پھر آگے اس نے تاریخ لکھی ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ سولسٹائز کی وجہ سے یہ لوگ جنوری میں مناتے ہیں اور پھر اس میں پتنگ اڑاتے ہیں، اور اس پتنگ اڑانے کے اندر مختلف جگہوں کے اندر تذکرہ، پھر گنگا کا تعلق اس فیسٹیول کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کی دیگر جگہوں کے اوپر منایا جانا، یہ سب کا سب اس مکر سنکرانتی کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، یہ 3 ریفرنس میں نے آپ کو مکر سنکرانتی کے فیسٹیول کے ہندو کے حوالے سے دیکھے، اس میں کائٹس اڑاتے ہیں ان اعتقادات کے ساتھ. دوسرا جو فیسٹیول ہندوؤں کے ہاں ہے اسے کہتے ہیں بسنت پنچمی. یہ بسنت پنچمی بھی کہلاتا ہے اور وسنت پنچمی بھی کہلاتا ہے. یہ بھی بہار کے اسی موسم کے اندر اس کو منایا جاتا ہے. اور اس بسنت پنچمی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بسنت پنچمی کا تذکرہ یہ بھی اور بہت یہاں ہندو پرانا فیسٹیول ہے اور ہندو تہوار ہے، جس کے اندر یہ لوگ اسی طرح سے ایک ان کی دیوی ہوتی ہے سرسوتی نام کی خود ساختہ، اس کی نعوذ باللہ یہ پوجا کرتے ہیں، اور اس پوجا کرنے کے اندر یہ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور سرسوں کے جو پھول ہیں خاص طور پہ اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں اس نعوذ باللہ دیوی کا، اور پیلے رنگ کے کپڑے پہننا اور پیلے رنگ کے رنگ کو استعمال کرنا، یہ سب کا سب. اور یہ اتنا اولڈ فیسٹیول ہے کہ 4 صدی ہجری کے مشہور مسلمان مورخ جغرافیہ دان اور ماہر فلکیات البیرونی وہ ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے ایک ہندوستان کے حوالے سے اپنی مشہور کتاب لکھی، جس کے اندر انہوں نے ہندوستان کے مختلف رسومات کے اوپر اس عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے یہاں کے مختلف فیسٹیولز کو اس وقت کا کوٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بسنت پنچمی کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ اس طرح سے یہاں پہ موسم بہار کے اندر پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے نکلنا اور پھر پوجا کرنا. پھر اسی کا تذکرہ ہمیں امیر خسرو کے ملتا ہے. امیر خسرو 7ویں صدی ہجری کے مشہور صوفی شاعر ہیں کہ انہوں نے بسنت پنچمی کے تہوار پہ شعر کہے تھے دیکھ کے کچھ. گویا یہ ایک اولڈ فیسٹیول ہے، میں صرف اتنی بات کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اولڈ فیسٹیول ہے لیکن ہندو فیسٹیول ہے، ناٹ مسلم. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں بسنت پنچمی کو، اور اسی طرح سے اس بسنت پنچمی کے اوپر تو بہت سارے ریفرنسز ہیں جو کہ تاریخ کی سب کتابوں سے ثابت ہیں کہ بسنت پنچمی کا فیسٹیول بہار کے موسم میں ہندوؤں کے ہاں منایا جاتا ہے، جس کے پیچھے ایک ہندو بت کی پرستش کا فلسفہ شامل ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر وسنت وہاں بسنت پنچمی وسنت پنچمی کے نام سے، اور اس کے آگے کوٹ کیا ہوا ہے کہ اس کا ادر نیم از بسنت پنچمی. جی، تو اس بسنت پنچمی کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیے گا میں نے ویکیپیڈیا کا جان بوجھ کے حوالہ اس لیے دیا کہ ویکیپیڈیا از ناٹ اتھینٹک سورس. ویکیپیڈیا جو ہے کوئی مستند سورس نہیں ہے، اس پہ جو مرضی جو کچھ چاہ کے لکھ دیے. میں نے صرف اور صرف اتھینٹک بکس کا، اتھینٹک انسائکلوپیڈیا کا ریفرنسز دیا آپ لوگوں کو. اور بسنت پنچمی کے اندر اسی طرح سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندو فیسٹیول دیٹ سیلیبریٹس دا آن سیٹ آف اسپرنگ ان انڈیا. اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ although the festival is primarily is rooted in Hindu traditions, the rich interreligious blending in South Asia has led to its adoption within Sikhism, an element of Indian Islam. گویا مسلمانوں میں یہ انڈین اسلام کے اندر جو گیا ہے اور سکھزم میں گیا ہے، سکھوں میں گیا ہے، وہ ہندوؤں سے گیا ہے بسنت پنچمی کا فیسٹیول. تو اوبیسلی آگے جب اس کی اگر ہندوؤں کے ہاتھ سے گیا، اسی لیے آپ یہ بسنت ہے اس میں پیلا رنگ کیوں اتنا آپ کو نظر آتا ہے؟
یہ اس کے پیچھے بسنت پنچمی کا تہوار ہے جو مناتے ہیں. تو گویا کہ اس وقت جو بسنت منائی جا رہی ہے یہ کمبینیشن آف ٹو فیسٹیولس، مکر سنکرانتی اور بسنت پنچمی، اور بہت آر ہندو فیسٹیولس. دونوں کا تعلق مسلمانوں کے تہوار سے ہرگز نہیں ہے. اب حدیث مبارکہ میں ہمیں منع کیا گیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جان بوجھ کے مشابہت اختیار کرتا ہے تو مومن ہوں ان میں سے ہے. مشابہت اور تشبہ دونوں سے منع کیا گیا. تشبہ میں آپ کا ایم ہوتا ہے، آپ ان جیسا بنتے ہیں، آپ قصدن اس جیسے لباس پہن رہے ہیں، پیلے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے پتنگے اڑا رہے ہیں، ان جیسی بالکل کاپی کر رہے ہیں، وہ تشبہ. مشابہت میں آپ کا ارادہ نہیں ہوتا ان کو کاپی کرنے کا، لیکن ریزمبلنس آ رہی ہوتی ہے. مشابہت بھی درست نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ ہی، تو آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ اگلا 9 کا بھی ملائیں گے یا 10 یا 11 ایک روزہ اور ملائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہودی بھی 10ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس مشابہت کو ختم فرمایا. اسی طرح روایت میں تذکرہ آتا ہے کہ فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ امامے کو باندھتے ہیں ٹوپی کے بغیر، تم ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھو. یہ مشابہت کو ختم کرنے کے لیے چینج فرمایا. تو مشابہت بھی درست نہیں ہوتی اور تشبہ بھی درست نہیں ہوتی. تو اب یہ جو موجودہ فیسٹیول ہے، یہ جیسے میں نے کہا کہ ان دونوں کا تذکرہ ہے. ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی اس وقت چل رہی ہے، اس لیے میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں کلیریفائی کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے حقیقت رائے کا معاملہ. حقیقت رائے ایک لڑکا تھا ہندو، 17 سال اس کی عمر تھی، اور اس نے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے اندر یہ لڑکا تھا، اور اس نے نبی کرم علیہ السلام کی علیہ التسلیمات کی شان میں گستاخی کی، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی. اس کی وجہ سے جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے اندر جو قاضی تھے انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو توبہ وغیرہ کا کہا. اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی غلطی پہ ڈٹا، اس لیے اس کو کہ قاضی نے سزا سنائی، قتل کی. اس کو قتل کیا گیا، واسطہ جہنم کیا گیا. جب اس کو قتل کیا گیا تو جس دن اسے قتل کیا گیا اس دن بسنت پنچمی کا تہوار تھا. اور اس کا ریفرنس کیا ہے کہ یہ بسنت پنچمی کا اس دن تہوار تھا؟ میں آپ کو کچھ بکس کا ریفرنس کوٹ کرتا ہوں، لیکن ان بکس کا ریفرنس کوٹ کرنے کا، اور میں ہندوؤں کی بکس کا ریفرنس کوٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کے پاس، لیکن اتنی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ بسنت پنچمی کا تہوار پیچھے سے چلا آ رہا ہے. میں نے آپ کو البیرونی کا ریفرنس کوٹ کیا ہے. البیرونی 4 صدی ہجری میں انڈیا میں آ رہا ہے، وہ اس وقت بسنت پنچمی منائی جا رہی تھی. امیر خسرو 7ویں صدی ہجری میں اس وقت بسنت منائی جا رہی ہے، بسنت پنچمی. یعنی اس میں جیسے میں نے آپ کہا کہ مکر سنکرانتی کا ایونٹ ساتھ میں ایڈ ہوا ہے. ہمارے اس وقت جو کرنٹ فیسٹیول بسنت کا ہے، یہ دونوں کمبینیشن ہے، کائٹس بھی ہیں اور پیلا رنگ بھی ہے، اور دونوں ہی فیسٹیول ان کے یہ بہار کے ہیں، دونوں ہی ہندوؤں کے فیسٹیول ہیں. تو یہ حقیقت رائے کا تعلق میرے سامنے اس وقت لاہور گائیڈ کا میں ریفرنس آپ کو پیش کر رہا ہوں. 1909 کا یہ پبلش ایڈیشن ہے، اولڈ ایڈیشن ہے. یہ لائبریری سے اس کو ہم نے کنسلٹ کر کے اس کا بالکل ایک مختلف لائبریری سے مل بھی جائے گا آپ کو. اور بھی ایک عام اویلیبل بک کا بھی ریفرنس میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو دیکھ سکیں. اس میں کوٹ ہے کہ حقیقت رائے یہ ایک 17 سال کا لڑکا تھا، اور اس نے اس طرح سے گستاخی کی اور پھر اس کو سزائے موت دی گئی تھی، قاضی نے دی. اور جس جگہ اس کی سمادھی بنی ہوئی، لاہور میں ابھی بھی ہے اس کی سمادھی کا مطلب جب جلا دیا گیا اس کی جو راکھ وغیرہ ہڈیاں دفنائے گی، وہاں پہ ہندوؤں نے پھر میلہ، جو بسنت پنچمی کا میلہ تھا، وہاں پہ اس کو منعقد کرنا شروع کر دیا. جس دن اس کو مارا گیا تھا اس دن بسنت پنچمی کا فیسٹیول تھا. تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی بسنت کا تعلق ہندو سے ہے، نو ڈاؤٹ، ایک ہندوانہ فیسٹیول ہے، اس کے ساتھ ہندوؤں کے عقائد جڑے ہوئے ہیں، بے شمار قباحتیں، لیکن حقیقت رائے کی گستاخی کی وجہ سے بسنت نہیں منائی جا رہی، کیونکہ وہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو جو چیز ہوتی ہے اس کو شرعاً ہمیں بالکل درست اس کے مطابق پیش کرنا چاہیے، اس میں ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا تعلق جو حقیقت رائے کی گستاخی ہے بسنت کے فیسٹیول سے، اس سے نہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ یہ ہندوانہ تہوار ہے. مثلا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا درست نہیں ہے کیونکہ عیسائیوں کا مخصوص تہوار ہے، عیسائی بے شک منائے. ہندوؤں کا تہوار ہندو بے شک منائے،
کیوں ہندوؤں کا تہوار ہے نا، ہندو اپنا تہوار جیسا مرضی کرنا سمجھتے ہیں، جو مرضی سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ نا، لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس تہوار کو منائے، جبکہ اس میں بے تحاشا قباحتیں ہیں۔ مثلا کیا قباحتیں ہیں؟ دیکھیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، یعنی بالکل اوتھینٹک روایت پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے رعا رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، یتبع حمامہ، ایک کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جا رہا تھا، فقال، یعنی کبوتر بازی میں جیسے لوگ لگے ہوتے ہیں نا، اور جو کبوتر بازی میں لگے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت کبوتروں کا ہی پڑا ہوتا ہے، اس اشتغال میں منہمک ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات رحمۃ اللہ عالمین نے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یتبع شیطانہ، شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا کہ یہ شیطانوں جیسا کام ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں اشتغال سے، نمازوں سے غفلت ہے، دین سے دوری آ رہی ہے، اس کا کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ سیم ان پتنگوں کے پیچھے بھاگنے والے یہ وہی ہیں کہ جس طرح سے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ کبوتر پتنگ کے پیچھے پکڑنے والے، اول تو میں نے کہا اتنی قباحتیں آ رہی ہیں ہندوؤں کا فیسٹیول، ان سے مشابہت، تشبہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس ایونٹ جو بسنت کا فیسٹیول ہے، اس میں لوگوں کو بے حد تکلیف دینا ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے، اور یہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ لوگ بہت شور مچاتے ہیں کہ جی حقوق العباد کی معافی نہیں ہوتی اور حقوق اللہ کی معافی ہو جانی ہے، لیکن جتنے لوگ شور مچاتے ہیں نا، اپنی زندگی میں ساجد نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ حقوق العباد کی بالکل ان کو کنسیپٹ پتہ ہی نہیں ہوتا، پرواہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت زیادہ حق تلفی کر رہے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈھول باجے بجا رہے ہیں، ساتھ میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کہاں گئے وہ این جی اوز، کہاں گئی وہ موم بتی والا طبقہ جلانے والا؟ تو یہ جو کانوں میں ڈھول باجے اور شور کی اذیت، اور بعض کوئی مریض ہے، دیکھیں شریعت نے اونچی آواز سے تلاوت کرنے کو منع کیا ہے کہ ساتھ کوئی مریض کو تکلیف نہ ہو، اگر لاؤڈ سپیکر کے اوپر نعتیں چلائی جائیں غلط ہے، کیوں؟ پورے محلے کو تکلیف ہوگی۔ اذان دینا مشروع ہے، اذان دیں اور بس بند کر دیں، نعت چلانا لاؤڈ سپیکر کے اوپر پورے محلے کو تکلیف دینا ہے، غلط ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے اوپر خطبہ پورے محلے کو سنانا کوئی ضرورت نہیں ہے، مریض بھی ہیں، 100 لوگ ہیں، جس طرح سے وہ غلط ہے اس کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں، سیم یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈھول بجانا یہ تو کئی گنا زیادہ غلط ہے، میوزک بھی ہے، تکلیف بھی ہے، باجے ہیں، 7 دن پوں پوں ہو رہا ہے، اور پورا وہ جو پہلے بسنت جب منائی جاتی تھی، وہ تو اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا تھا اس وقت جب شہباز شریف کی حکومت نے پابندی لگا دی تھی اور اس خونی کھیل کی پابندی لگائی گئی تھی، ورنہ یہ 2 دن انتہائی اذیت کے ہوتے تھے، بندہ نہ کوئی کام کر پاتا تھا، نہ کوئی مطالعہ کر پاتا تھا، کسی کو بیمار ہے وہ سو نہیں پاتا تھا، سارا دن پوں پوں اور ڈھول اور میوزک اور اتنا شور، اتنی اذیت، یہ حقوق العباد کی تلفی نہیں ہے۔ تفریح کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو آپ اذیت میں ڈال دیں۔ پھر اس میں دیکھیں آپ کہ اس کو منانے کے لیے کتنی جانیں جا چکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو حکومت پابندی لگائی ہے، یہ ابھی اس فیسٹیول سے پہلے 15 دن پہلے اویس نام کا لڑکا لاہور کے اندر ڈور کٹنے سے نجمتہ کے پاس بیچارہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ بھی میں بیان ریکارڈ کرنے سے 2 دن پہلے میرے پاس دنیا نیوز کی نیوز ہے، زخمی نوجوان ہوا ہے، باوجود اس کے کہ حکومت نے کہا، لیکن ہماری ہاں یہ امپلیمنٹیشن وہ اس قوم سے اور اس جگہ پہ کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ لوگ 100 طریقے نکال لیتے ہیں قانون کو توڑنے کا، اور پھر آخر ایسے ہمیں زبردستی مجبوری کیا پڑی ہے کہ ہم ایک ایسی فیسٹیول کو منا کے پورے لاہور کو اس وقت جو ہے وہ کل پابندی لگا دی گئی، موٹر سائیکلیں نہیں جانی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ سو تنگ ہوں گے اور سب جگہ ہوں گے، آخر ایسی کیا مجبوری پڑی ہے اس فیسٹیول کو منانے کے لیے کہ ہم جیسے مرے جا رہے ہیں اس کو منائے بغیر؟ کیا اور کھیل نہیں ہے؟
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ایک تو تشبہ کا پہلو ہے، مشابہت کا پہلو ہے، پھر جانوں کے ذرائع کا جانے کا زخمی ہونے کا. آپ سے ڈیٹا دیکھیے 1995 سے لے کر 2006 تک 221 افراد ہلاک ہوئے، 6565 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے اکثریت شدید زخمی کی ہے. اور یہ ڈیٹا یعنی وہ ہے جو رپورٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بتاشا لوگ زخمی ہوئے. تو ایسا خونی تہوار جس میں اتنی ساری جانیں جا چکی ہوں، کتنے معصوم بچے گئے ہیں. ایک مسلمان کی عزت آبرو کتنی مقدم ہے. آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی عزت سے زیادہ مقدم ہے ایک مسلمان کی عزت، جان مال عزت آبرو سے زیادہ محترم ہے. ایک مسلمان کا جان کا چلا جانا وہ زیادہ قیمتی ہے اس سارے کھیل تماشے سے. پھر یہ کیسا کھیل ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، نہ اس میں کوئی جسمانی فائدہ ہے، بے انتہا پیسے کا ضیاع ہے، تبذیر ہے. اور ان المبذرین کانوا کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ مبذرین تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کیوں ہے؟ کیونکہ تبذیر کی ڈیفینیشن اس پہ 100% اپلائی ہوتی ہے. ہر وہ کام جو گناہ کو اسے پیسے خرچ کرنا تبذیر ہے. جیسے میں نے آپ کو کبوتر بازی کے حوالے سے روایت پیش کی کہ اس کی تو اس طرح سے مشابہت ہے. پھر ایذاء مسلم کا بیان کیا. پھر اس کو منانے کے لیے مکس گیدرنگز، ڈانس، میوزک، یہ سب وہ قباحتیں ہیں جو سب کبیرہ گناہ میں ہیں. اور اگر یہ سب مفاسد نہ بھی ہوں تو بھی پتنگ کڑانا درست نہیں. کیوں؟ اس مشابہت کی وجہ سے پتنگ کے ساتھ اب وہ عقائد وابستہ ہو جانے کی وجہ سے جو ہندوؤں کے ہیں، جو ان کے اس ہندوانہ فیسٹیول کے جو میں نے آپ کو ریفرنسز کوٹ کیے. تو اسی لیے خدا را ہرگز بسنت کو نہ منائیں. جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ایک ہندوانہ فیسٹیول ہے، ہمارے لیے ہرگز درست نہیں ہے کہ ہم اس ہندوانہ فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں. اس کو منانا بالکل قطعاً درست نہیں ہے. اور ہر مسلمان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، سخت گریز کرنا چاہیے. اور بحیثیت مجموعی ہم پاکستانیوں کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے کہ حکومت کو اس قسم کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.